إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے پیارے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور امت کے لیے آپ کی شفقت اور نرمی کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات اور آپ کے اخلاق کو بہت اچھے سے جاننے والی تھیں، فرماتی ہیں کہ جب کبھی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں بادل آتے، لوگ دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے، یہاں تک کہ میں آپ کے چہرہ مبارک پر بے چینی کے آثار کو محسوس کرتی۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، باقی لوگ جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بادل ہم پر آ کر برسیں گے، اور اے اللہ کے رسول آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ما لی اراک فی وجہک الکراہیہ، میں آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ بادل ہیں جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری امت کے ساتھ بھی قوم عاد جیسا سلوک نہ کیا جائے۔ قوم عاد کی بستی کے قریب جب بادل آئے تو ان سب نے بھی مل کر خوشی منائی اور کہا
ھذا عارض ممطرنا، دیکھو یہ بادل ہم پر آ رہا ہے، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اللہ کی رحمت اور بارش کا بادل نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کے عذاب کا بادل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بے چین ہو جاتے، ہوائیں چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بی، اے اللہ تجھ سے اس ہوا کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا فِيهَا، جو اس ہوا کے اندر ہے اللہ اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِي، اے اللہ جس مقصد کے لیے اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اے اللہ اس شر سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال درجے کی رحمت اور شفقت تھی۔ کبھی رات کے وقت میں بارش ہو جایا کرتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کرام سے یہ پوچھتے کہ ہل تدرون ماذا قال ربکم، اے میرے صحابہ کیا معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ ہر دفعہ کی طرح فرماتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا کہا۔ فرمایا تمہارے رب نے یہ کہا کہ اصبح منکم مؤمن بی، اصبح منکم عبادی مؤمن بی وکافر بی، میرے بعض بندوں نے آج صبح کی مجھ پر ایمان کی حالت میں، اور بعض نے صبح کی میرے ساتھ کفر کی حالت میں۔ جس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش کو برسایا گیا، فقد آمن بی وکفر بالکواکب، وہ مجھ پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر بارش ستاروں کی وجہ سے برسائی گئی، وہ ستاروں پر ایمان لایا اور اس نے مجھ رب العالمین کا کفر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے نو ستارے کا نام ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس ستارے کی وجہ سے ہم پر بارشیں برستی ہیں، اس ستارے کی وجہ سے، اور مختلف ستاروں کے انہوں نے مختلف کام رکھے ہوئے تھے کہ جب یہ ستارہ آئے گا تو رزق کی فراوانی ہو جائے گی، یہ ستارہ آئے گا تو رزق کی کمی ہو جائے گی، یہ ستارہ آئے گا تو قحط سالی ہوگی، یہ ستارہ آئے گا تو بارش برسے گی۔ فرمایا جس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ سمجھا کہ ستاروں کی وجہ سے ہماری تقدیر بدلتی ہے، وہ ستاروں پر ایمان لایا، اس نے رب العالمین کا انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا اپنے صحابہ کو سکھلائی کہ بارش کے وقت کیا دعا مانگنی ہے، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے، اللہم صیبا ہنیا، اے اللہ اس بارش کو مبارک بنا دے، برکت والی بنا دے۔ اور جب بارش ہو چکتی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیارے الفاظ کہا کرتے، آپ فرماتے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش برسائی گئی۔ ہم پر کیوں بارش برسائی گئی؟ کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ ہم پر اللہ رب العزت نے بارش برسائی۔ اللہ رب العزت آسمان سے پاک طاہر طہور ایسے پانی کو نازل کرتا ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے بندے اس پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو پاک کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے دھو کر۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے بارش کی ایک اور حکمت بھی قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر بیان فرمائی، جس میں سے ایک مقام سورۃ فصلت کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے، زمین بالکل خشک اور بے آباد ہو جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس زمین پر
پانی کو نازل کرتے ہیں، بارش کو اتارتے ہیں، تو یہ زمین لہلہا اٹھتی ہے اور یہ زمین پھلتی ہے، اس کا سبزہ باہر نکل آتا ہے۔ نشانی اللہ رب العزت نے یہ بیان کی کہ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس ذات نے اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس زمین کو زندہ کیا، بے شک وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر لاتے، اور ایک مشرک ہڈی اٹھا کر لایا، اپنی 2 انگلیوں کے درمیان اس کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اس کے گرد و غبار کو اڑا دیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، بتلاؤ ان ہڈیوں کے بالکل ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، قل یحییھا الذی انزلها اول مرۃ، کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی ان کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا، یہ خشک ہو جاتی ہے، یہ بنجر ہو جاتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہ زمین دوبارہ سبزے کی طرف لوٹے گی ہی نہیں، کبھی زمین کی فصل نہیں نکلے گی، کبھی زمین پر پانی نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے فرمایا جب ہم پانی نازل کرتے ہیں یہ لہلہا اٹھتی ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے ساون کا موسم ہے، یہی زمین جو 1-2 ماہ پہلے گرمی کی شدت کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی، اس کا گھاس پھوس سبزہ ساری چیزیں گرمی سے جل چکی تھیں، چند دنوں کی اور چند بارشوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہر طرف سبزے کو نازل کر دیا، سبزے کو پیدا کر دیا اس پانی کے نزول کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عقیدہ آخرت کے منکرین تھے اور انکار کرتے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، خاص کر مکی صورتوں کے اندر، چونکہ ہجرت سے پہلے آپ مکہ مکرمہ کے اندر تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر جو مشرکین تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذی احیاھا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا، بتلاؤ کیا وہ اللہ رب العالمین تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ جو اتنی بڑی مخلوق زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اس کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو ان ایام کے اندر جب بھی ہم اللہ کی نعمت کو دیکھیں، ہم ہواؤں کو دیکھیں، تو ہماری زبانوں پر یہ دعا ہونی چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بی۔ اللہ رب العزت جب بادلوں کو بھیجے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت انہیں رحمت والے بادل بنائے، اللہ رب العزت انہیں نفع والے بادل بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عذاب اور ہلاکت سے بچائے۔ دیکھ لیجئے گزشتہ سال ہے، یہی بادل ہیں، یہی دن ہے، یہی موسم ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے۔ کبھی ان دیہات والوں نے یا ان پہاڑوں کے اندر بسنے والوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری ان پہاڑوں کے درمیان میں جہاں پانی کے بہنے کی جگہ ہیں، یہاں پر عذاب آ جائے گا، پانی آ جائے گا، اتنے بڑے پتھر آئیں گے کہ گھروں کو، فصلوں کو، زمینوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گے۔ تو جب بھی ہم بادل دیکھیں اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں رحمت والے بنا دے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ بادل مدینہ کے اندر آ کر برس جاتے تو پھر کہتے ہیں سری عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریشانی والی کیفیت چلی جاتی، آپ خوش ہو جاتے۔ بارش کے نزول سے انسان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ پھر آپ دعا کرتی اللہم صیبا نافعا۔ آپ کے خادم حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں نکل جایا کرتے، اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹایا کرتے، آپ کے بدن مبارک پر بارش کے قطرات پڑتے اور آپ فرماتے انہو حدیث عہد بربی، یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے، رب العالمین آسمانوں پر ہے اور یہ بارش بھی آسمانوں کی طرف سے آئی ہے۔ ان بادلوں سے اللہ نے پانی کو نازل فرمایا، اور اللہ کی کمال درجے کی رحمت دیکھیے، قرآن مجید کے اندر جن 5 چیزوں کو مفاتیح الغیب کا کہا گیا ہے، یہ غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں،
ان چابیوں کے اندر ایک چابی یہ بھی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کب نازل کرتا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ میرے اور آپ کے موبائل فون ویدر یہ کہتا ہے کہ آج شام کو بارش متوقع ہے، بارش ہوگی، بادل بھی آتے ہیں اور بالکل بارش والے بادل ہوتے ہیں، سیاہ بادل، ہوائیں بھی چلتی ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ بارش نہیں نازل ہوتی، وہ بادل نہیں برستے، وہ پانی اللہ نے فرمایا سقناہ الی بلد میت، ہم ان بادلوں کو چلا کر کسی اور زمین کی طرف لے جاتے ہیں۔ ویدر آپ کو یہ تو بتلاتا ہے، بارش بادلوں کو دیکھ کر، ان کی رفتار کو دیکھ کر، ہواؤں کی رفتار کے ذریعے کہ بادل آئیں گے، بارش متوقع ہے، لیکن ویدر آپ کو یہ نہیں بتلاتا کہ وہ بادل برسیں گے یا نہیں برسیں گے۔ برسنے کا علم رب العالمین کے پاس ہے، کہاں پر برسیں گے، کتنے برسیں گے، رحمت والے برسیں گے یا کلاؤڈ بریڈز کے ذریعے عذاب بن جائے گا، یہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے یہ تعلیمات ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا، خیر کا، برکت کا سوال کریں۔ بارش کا پہلا قطرہ گرے تو ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہوں، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا ہنیا، اے اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے، اے اللہ اس بارش کو مبارک بنا دے۔ اور جب بارش تھم جائے تو پھر ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہوں، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان بارشوں کو نفع والی بنا دے، رحمت اور برکت والی بنا دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ آپ کی اس جامع مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، تو اس کلاس کے اندر بھی آج کل ہم اللہ کی نشانیاں ہی پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اور مکی صورتیں انسان کے ایمان، عقیدے، اللہ پر یقین، توکل کو پیدا کرنے کے لیے بڑی ہی اہم ترین صورتیں ہیں۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں، 2 سے 3 آیات 15 منٹ کے اندر ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، اس کلاس کے اندر شریک ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ ہر ہفتے کے دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد کے اندر عقیدہ کلاس ہوتی ہے، تو آپ اس کے اندر بھی شرکت کریں۔ اللہ کی توفیق سے جو بچوں کا سمر کورس تھا، بچے بچیوں کا، طلباء طالبات کا، وہ بھی الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور تقریباً اس کا 1 ہفتہ باقی ہے۔ اور الحمدللہ کئی بچے ہیں جو 40 احادیث کو یاد کر چکے ہیں، اور باقی کسی نے 30 احادیث یاد کر لی، کسی نے 20 احادیث یاد کر لی۔ سیرت کے سوال، عقیدے کے سوالات، روزمرہ کے آداب اور اخلاق کے سوالات الحمدللہ بچے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ کچھ بیماروں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت شدگان ہیں آپ میں سے، ہم سب میں سے، جن جن کے والدین، استاد، قریبی دوست، احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمین، یا شافی الامراض اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ عباد الله، إن الله يأمركم بأمر عظيم
إن الله يأمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.